أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. اس سے پچھلی آیات کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا جو انجام ہے وہ قیامت والے دن جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ، بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، امید ہے کہ وہ فلاح پا لیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا کہ جس نے اللہ پر ایمان رکھا، توبہ اور استغفار کی اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کیے۔ محض ایمان لانا شرط نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اصل یہ ہے کہ اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی ایمان کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر نیک اعمال کا بھی ذکر کیا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ورنہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم صرف کلمہ پڑھ کر جنت میں چلے جائیں گے اور دنیا میں اپنی مرضی کریں، تو یہ ہرگز جو ہے وہ غلط فہمی ہمارے ذہن کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالح۔ ایمان اصل میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ اگر ہم ایمان لانے کے بعد بھی اپنی بات کو مانیں گے تو پھر ہمارے اور کفار کے درمیان کیا فرق رہے گا؟ جس طرح جب وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم سے غلطی کوتاہی ہو جائے تو توبہ کر لو اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرو گے، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پائیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے نوازے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور ربک یخلق ما یشاء ویختار، اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہ اختیار کرتا ہے، چن لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ما کان لهم الخیرہ، اور ان کے لیے کوئی اختیار جو ہے وہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے اور بلند و برتر ہے اس چیز سے جس کے ساتھ اس کو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنا بھی کچھ پیدا کیا گیا ہے وہ سب کچھ پیدا کرتا ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے۔ اس کائنات کا مالک وہی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ چن لیتا ہے، اپنے نیک بندوں کو وہ چنتا ہے، انبیاء کرام کو وہ چن لیتا ہے، انبیاء کرام کو باقاعدہ ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ جبکہ جن لوگوں کو وہ ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور یہ جو اللہ کے ساتھ تم شریک کر رہے ہو، اللہ کی ذات بہت بلند اور برتر ہے،
اس کے ساتھ اس کا ہمسر برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ وہ سینوں میں چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، کہ جو دل کے اندر جو ہمارے خیال بھی آتا ہے وہ بھی اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ جو سینوں کے اندر اسلام اور قرآن، یہ اس بات کو دل کے اندر تو تسلیم کرتے تھے، حقیقت جانتے تھے، لیکن کیا ہے، ظاہری طور پر سرداری اور چودراہٹ ختم ہونے کے ڈر سے وہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کی ذات تو جانتی تھی نا کہ ان کے سینوں کے اندر کیا بات ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ سب کچھ جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کے اختیار میں ہے سب فیصلے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ سب اختیارات، سب تعریفیں دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، ہر جگہ وہ اللہ ہی کے لیے۔ اور انسان دنیا کے اندر چاہے جتنا بھی زندہ رہ لے، ایک نہ ایک دن اسے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، کیا خیال ہے تمہارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر تمہارے اوپر رات ہمیشہ کے لیے طاری کر دی جاتی، الى یوم القیامت، قیامت تک، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو کون ہے اللہ کے علاوہ کہ جو تمہارے لیے اس کو روشن کر دیتا۔ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار، اور کہہ دیجئے ان سے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمہارے اوپر دن جو ہے وہ سرمدن الی یوم القیامہ، ہمیشہ کے لیے قیامت تک اگر دن جو ہے وہ جاری کر دیتا، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل، اور کون ہے کہ جو اللہ کے علاوہ تمہارے لیے رات کو لے کر آتا، تسکنون فی، کہ تم اس میں سکون آرام کرتے۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ انسان کے لیے بڑا واضح پیغام ہے۔ واضح طور پر اللہ نے ایک گویا جو لوگ عقلی دلائل مانتے ہیں، جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ان کو ایک پیغام، ایک سوال کے انداز میں کہ ذرا یہ تو بتاؤ، یہ جو رات اور دن بنانے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے، اور اگر اللہ سارے یہ فیصلہ کر دے کہ ہمیشہ تمہارے لیے رات کا وہ منظر طاری کر دے، تو کون ہے کہ جو اس کو روشن کر سکتا ہے؟ کون ہے کہ اس کے اندر وہ دن والی روشنی لا سکتا ہے؟ چاہے انسان جتنی بھی ترقی کر، یہ جو بجلی اور یہ ساری چیزیں بننے کے باوجود بھی اس چیز کو جو دن کی روشنی ہے اس کو انسان نہیں لا سکتا ہے، چاہے آپ جتنا بھی انتظام کر لیں، کہ وہ رب کہ جو ایک سورج کو لاتا ہے اور سارا جہان روشن ہو جاتا ہے، انسان پوری دنیا پر جو ہے وہ لائٹیں لگا لے پھر بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ایک سوال کیا ان لوگوں سے کہ ذرا یہ تو بتاؤ، یہ جو رات اور دن ہے اگر تمہارے اوپر یہ ہمیشہ کے لیے ایک ہی چیز طاری کر دی جاتی تو تم جو ہے وہ اکتا جاتے۔ جس طرح رات ہے، رات کے بارے میں کہا کہ اگر یہ طاری ہو جائے تو پھر تم کب سکون کرتے، کب آرام کرتے؟ یہ جو رات ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت کہ انسان سارا دن تھکا ہارا ہوتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اور رات کو جب وہ 2-4-6 گھنٹے سو جاتا ہے تو صبح جب وہ دوبارہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ لیکن جس شخص کو نیند نہیں آتی اس سے رات کی قدر پوچھ لیں کہ یہ رات اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان جو ہے وہ اگر اس کو نیند نہ آئے تو وہ ایسے شمار ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی مجنون یا پاگل شخص ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں کہ جو اللہ نے انسان کو دی ہیں، یہ دن اور رات۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ دن اور رات کے بدلنے میں
عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے اس کے اندر۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات میں آرام کر سکو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم دن کو اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کی نعمتوں کے شکر گزار ہو۔ کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کا یہ سلسلہ بنایا، رات کو آرام کے لیے اور دن کو جو ہے وہ ذریعہ معاش کی تلاش کے اندر جو ہے وہ لگنے کے لیے، اور اس لیے یہ بنایا سب کچھ کہ تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے جو ہے وہ بن جاؤ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ، اور جس دن پکارا جائے گا ان کو اور کہا جائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکاء کہ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے، یعنی جن کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اللہ کے ساتھ شریک ہیں، یہ ہمارے رب ہیں، خدا ہیں۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک جو ہے وہ گواہ اٹھائیں گے، فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، بس کہیں گے ہم ان سے کہ لے آؤ اپنے دلائل، فَعَلِمُوا، اور جان لو، أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، کہ بے شک حق اللہ ہی کے لیے ہے، فیصلہ اللہ ہی کا ہے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا وہ جو دنیا کے اندر جھوٹ اور افتراء باندھتے تھے۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہر امت میں سے ایک ایک گواہ، اور وہ گواہ انبیاء کرام ہی ہوں گے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، گویا انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے لا کر یہ پوچھیں گے کہ میرا پیغام جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ کہاں تک پہنچایا تھا، تو وہاں پر گواہی دیں گے اللہ کہ ہم نے ان سب لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، جو مانا وہ کامیاب ہوا اور جس نے نہیں مانا وہ آج مجرموں کے اندر اس کا جو ہے وہ شمار ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ فیصلہ جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور جو دنیا کے اندر وہ جھوٹ اور افتراء اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے لوگوں کو، وہ سارے کے سارے وہاں پر گم ہو جائیں گے، وہاں پر کوئی ان کا جو ہے وہ مددگار جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو ان آیات کے اندر ہمارے لیے پیغام یہی ہے کہ اس کائنات کا مالک، خالق، رازق سب اللہ کی ذات ہے، دن اور رات کو بنانے والی ذات وہ اللہ کی ہے، لہذا جب سب کچھ اسی نے بنایا ہے تو پھر سجدہ بھی اسی ایک رب کو جچتا ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ، ساری کائنات کا کنٹرول ہے۔ تو لہذا انسان کو پھر عبادت بھی اسی کے آگے کرنی چاہیے، اسی کے آگے سر جھکانا چاہیے، تب جا کر وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔